ناظرین، اس سے پہلے کہ کلام شروع کیا جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ یگانہ کی غزل کا ترجمہ۔ بہار زندگی ناداں بہار جاویداں کیوں ہو، بہار زندگی ناداں بہار جاویداں کیوں ہو، یہ دنیا ہے تو ہر کروٹ وہی آرام جاں کیوں ہو۔ یگانہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی مسلسل تغیر اور تبدیلی سے عبارت ہے، اس لیے بہار کا موسم بھی عارضی ہو گیا، اور موسم بہار ہمیشہ برقرار رہے یہ ناممکن ہے۔ زندگی میں ہم کبھی خوشی اور کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور کبھی رنج و غم اور ناکامی سے، یہ سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے۔ یہاں یگانہ نے آرام جاں کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ عام طور پر محبوب کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں عیش و آرام کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کوئی ناگفتنی مطلب ہے ان نیچی نگاہوں کا، زباں تک آ نہیں سکتا تو آنکھوں سے بیاں کیوں ہو۔ اس شعر میں یگانہ کہتے ہیں کہ محبوب نے جو نگاہیں نیچی کر لی ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ محبوب کوئی ایسی بات کہنا چاہتا ہے جو زباں سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ جو باتیں زباں پر نہیں آ سکتی انہیں آنکھوں سے بھی بیان نہ کیا جائے۔ آنکھیں چونکہ ادھوری بات کہتی ہیں، اس لیے مخاطب بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ آنکھیں کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بشر ہوں میں فرشتہ کیوں بنوں جیسا ہوں اچھا ہوں، بشر ہوں میں فرشتہ کیوں بنوں جیسا ہوں اچھا ہوں، بغاوت اپنی فطرت سے نصیب دشمناں کیوں ہو۔ یگانہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ انسان کا انسان ہی بنا رہنا بڑی بات ہے، فرشتہ بن جانا گویا اپنی فطرت کے خلاف بغاوت کرنا ہے۔ بشر میں کسی نہ کسی حد تک شر کا ہونا بھی ضروری ہے، اور شر کو قابو میں رکھنے ہی میں انسان کی بڑائی ہے۔ فرشتہ شر سے خالی ہوتا ہے، اسی لیے وہ نیکی کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتا، یا نیکی کرنا اس کا اختیاری کام نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے۔ اس لیے انسان کے فرشتہ بن جانے میں انسان کی عظمت نہیں ہے، بلکہ اپنی فطرت پر قائم رہتے ہوئے انسان بنے رہنے میں ہی اس کی عظمت ہے۔ زمانہ لاکھ گم ہو جائے آپ اپنے اندھیرے میں، کوئی صاحب نظر اپنی طرف سے بدگماں کیوں ہو۔ یگانہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو شخص صاحب فکر اور صاحب نظر ہوتا ہے وہ مسائل پر غور و فکر کرنے کے بعد اپنی رائے قائم کر لیتا ہے۔ وہ صداقت اور باطل میں فرق کرتا ہے، خیر و شر کے فرق پر اس کی نظر ہوتی ہے، انصاف اور ناانصافی کو وہ سمجھتا ہے اور اسے اپنی رائے پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ اگر اہل زمانہ مصلحتوں کے تحت یا اپنی بے بصیرتی کے سبب کسی مسئلے کے بارے میں الٹی سیدھی رائے ظاہر کرتے ہیں تو ایک صاحب نظر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو اپنی بصیرت پر شبہ یا بدگمانی نہیں ہوتی۔ زمانہ تاریکی کا شکار ہو گیا ہو تو ہوا کرے، لیکن اسے اپنی نظر اور اپنی بصیرت پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ ناہمواری گر ہموار ہو جائے تو کیا کم ہے، یہ ناہمواری گر ہموار ہو جائے تو کیا کم ہے، زمیں سے جب نہیں فرصت تو فکر آسماں کیوں ہو۔ یگانہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ زمین کی ناہمواریوں کو کم کر لینا یا زمین کے حالات کو سدھار لینا ہی بڑی بات ہے۔ جب تک زمین کے حالات یعنی دنیا کے حالات سدھر نہیں جاتے اس وقت تک آسمان کی فکر کرنا فضول سی بات ہے۔ زمین کے کتنے مسائل ایسے ہیں جنہیں ہم حل نہیں کر سکتے، کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن پر انسان قابو نہیں پا سکا۔ یگانہ کا یہ شعر
موجودہ زمانے کے حالات پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ دنیا ایٹم بم کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا ہو جائے۔ آئے دن جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ دنیا کی بڑی آبادی غربت، بھوک اور افلاس کی شکار ہے، اور رات دن خون خرابہ ہوتا رہتا ہے، اور ہم چاند پر جا رہے ہیں اور ستاروں کی خبر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی دنیا کی خرابیوں کو ہی دور کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ یگانہ فکر حاصل کیا تم اپنا حق ادا کر دو، یگانہ فکر حاصل کیا تم اپنا حق ادا کر دو، بلا سے تلخ گزرے زندگانی رائے گاں کیوں ہو۔ یگانہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ جو صلاحیتیں قدرت نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کی نشو و نما کا سامان کریں اور کوئی اچھا کام کر جائیں تو یہ بڑی بات ہوگی، اور ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا فرض ادا کریں گے۔ اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکے گا یا نہیں، صرف اسی فکر میں لگے رہنا گویا اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے۔ فکر حاصل یعنی محض فائدہ کی فکر کرنا ایک ادنیٰ سی بات ہے، اور محض فائدے کے انتظار میں کسی اچھے کام کو ٹالنا زندگی کو رائے گاں کرنا ہے۔